हुकूमत अवाम पर रोज़ पेट्रोल बम गिराने लगी। पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे महंगा कर दिया। 1 लीटर 320 रुपये 73 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 7 रुपये 15 पैसे का इजाफा। 1 लीटर डीजल 367 रुपये 21 पैसे का हो गया। कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। नई कीमतें आज के दिन ही लागू रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी। ओगरा ने नई पॉलिसी के तहत जुम्मा, पीर और मंगल को 3 बार तेल की कीमतों में रद्दोबदल किया। डीजल की कीमत में मजमूई तौर पर 44 रुपये, पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 10 रुपये इजाफा किया। पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने ओगरा की जानिब से रोज़ाना कीमतों के तयन का फार्मूला मुस्तरद कर दिया। आज से पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन हड़ताल का फैसला आज करेगी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ से पेट्रोल पंप ओनर्स के मुज़ाकरात नाकाम रहे। शहरियों ने हुकूमत की पेट्रोलियम पॉलिसी मुस्तरद कर दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें वापस लेने का मुतालबा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 2% इजाफा। ब्रेंट ऑयल की कीमत में $2 फी बैरल इजाफा। $91.22 में फ़रोख्त। क्रूड ऑयल की कीमत में $2.8 फी बैरल इजाफा। $85.31 में फ़रोख्त। ईरान से कशीदगी और जंग के बायस अमरीका के पेट्रोलियम ज़खायर 45 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच गए। खाम तेल की सिर्फ 43 दिन की सप्लाई मौजूद। अमरीकी एनर्जी इंफॉर्मेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 10 जुलाई तक कमर्शल खाम तेल के ज़खायर तकरीबन 409.7 मिलियन बैरल थे, जो गुज़श्ता 5 साल की औसत से तकरीबन 6% कम है। अमरीकी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में भी मुसलसल कमी। 18 जुलाई तक घट कर 3 सालिसों की जानिब से अमरीका ईरान 10 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़ आगे बढ़ाने का मिशन। ईरानी वज़ीर दाखिला की पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, बाहमी ताउन पर तबादला ख़याल। खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा, अफ़रीक़ैन मज़ीद अदम इस्तेहकाम का बायस बनने वाले इक़दामात से गुरेज करें। पाकिस्तान मुख़लिस, सालिस और सहूलतकार के तौर पर अपना किरदार जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक सिकंदर मोमिनी ने इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान को खित्ते में अमन के लिए एक अहम सतून करार दिया। ईरानी वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद पुलिस लाइन और पाकिस्तान मॉन्यूमेंट आमद। पुलिस और FC ने सलामी पेश की। ईरान अब मुज़ाकरात करना चाहता है, लेकिन अमरीका नहीं चाहता। जब तक ईरान बामानी मुज़ाकरात नहीं करता, हमें इसमें दिलचस्पी नहीं है। अमरीकी सदर ट्रंप की लेबनानी सदर जोसेफ ऑन के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान की सख्त बहरी नाकाबंदी कर रखी है, कोई बहरी जहाज़ नहीं गुजर सकता। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। ट्रंप की ईरान के नेतेंस एटमी प्लांट के करीब पुलिंग के इलाकों को निशाना बनाने की धमकी। हुसियों को बहरा अहमर बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने लेबनान को अमरीका का दोस्त मुल्क करार देते हुए कहा कि हम लेबनान में हिजबुल्लाह समेत कई मसाइल हल करेंगे। अमरीका लेबनान की नुमाया मदद करेगा। ईरान का अमरीका पर मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि मुज़ाकरात में ईरान की कामयाबियाँ तवक्कुआत से बढ़कर रहीं। वायदे के नतीजे में ईरान ने मुख्तसर मुद्दत में मामलात को संभाल लिया। ये देख कर कि अमरीका ने दोबारा जंग शुरू कर दी। आपनाए हुर्मुज़ को तेल की बरामदात के लिए खोलना मुज़ाकरात का अहम हदफ था। अमरीका ने अपने वादों पर अमल नहीं किया। मुख्तलिफ मामलात को मुख्तसर वक्त में मौसर अंदाज में संभाला। तमाम इक़दामात सुप्रीम लीडर की हिदायत के मुताबिक मुनज़्ज़म किए जा रहे हैं। उनसे राब्तों में इजाफा हुआ है। ईरान कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और सिफारती अमल को जारी रखने के अज़्म पर कायम है। अमरीका के ईरान पर मुसलसल 10वें रोज़ भी हमले। क़िश्म, शिराज, अस्फ़हान, चाबहार, लिंगा, सिरिक में धमाके। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी फ़ौजी कमांड सेंटर्स बहरी सलाहियतों और मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। आपनाए हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी। 1 मई से अब तक 900 तिजारती जहाज़ों और 450 मिलियन बैरल खाम तेल की महफूज नक़्ल व हमल में मुआवनत की। ईरान के खित्ते में अमरीकी अड्डों पर जवाबी हमले। बहरीन और कुवैत में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन दागे। बहरीन के शहर महरिक में अमरीकी रेडार और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को नुकसान। रिफा में नस अमरीकी पैट्रियट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। कुवैत में अमरीकी रेडार, मवासलाती निज़ाम और सैटेलाइट तनसीबात पर हमले। कुवैत के अली अल सालेम एयरबेस पर मौजूद MQ-9 ड्रोन हैंगर को निशाना बनाया। कुवैत के अहमद अल जाबिर एयरबेस पर मौजूद अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को नुकसान।
آبنائے ہرمز کے جنوبی راستے سے گزرنے کی کوشش کرنے پر 2 آئل ٹینکرز میں دھماکے کے بعد آگ لگ گئی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ جب تک خطے میں امریکی کارروائیاں جاری رہیں گی آبنائے ہرمز بند رہے گی۔ تیل، گیس اور کیمیائی کھاد کی ایک بھی کھیپ برآمد نہیں ہونے دی جائے گی۔ سیز فائر کے خاتمے کے بعد امریکہ کو ایران سے جنگ بھاری پڑی۔ 2 ہفتے کے دوران 200 امریکی فوجی زخمی ہو چکے ہیں۔ پینٹاگون نے تصدیق کر دی ہے۔ ترجمان شون پارنل کا کہنا ہے کہ 7 جولائی سے اب تک 100 اہلکاروں کو مختلف نوعیت کے زخم آئے۔ 96 فوجی واپس ڈیوٹی پر جا چکے ہیں۔ اب تک 17 امریکی فوجی مارے بھی جا چکے ہیں۔ آزاد کشمیر الیکشن میں کامیابی ملی تو شہباز شریف سے کہوں گا مجھے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیں۔ مقبوضہ اور آزاد کشمیر سے بہت پیار ہے۔ نواز شریف کا مظفر آباد میں جلسے سے خطاب، کہا آزاد کشمیر کا بجٹ 10 گنا بڑھائیں گے۔ پنجاب جیسے منصوبے آزاد کشمیر میں بھی بننے چاہیے۔ فخر ہے مریم پنجاب میں بہت کام کر رہی ہیں۔ دریائے جہلم کے ساتھ خوبصورت موٹر وے بننی چاہیے۔ ہماری حکومت بنی تو ہر 3 ماہ بعد آزاد کشمیر آیا کروں گا اور دیکھوں گا کہ ہمارے منشور پر کام ہو رہا ہے یا نہیں۔ صدر نون لیگ بولے میرے بعد آنے والی حکومت نے کچھ نہیں کیا، صرف پاکستان کو برباد کیا۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور چاروں صوبوں میں ترقیاتی منصوبوں میں کبھی تفریق نہیں کی۔ پنجاب میں جو ترقیاتی کام ہو رہا ہے اس میں شہباز شریف کا بھی بڑا کردار ہے۔ نام لیے بغیر مریم نواز کی بلاول بھٹو پر تنقید، مظفر آباد جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کچھ لوگ یہاں جلسے کر کے الزام لگا رہے ہیں، انہیں بتائیں کہ یہاں تو ان کی اپنی حکومت ہے۔ جن لوگوں نے اپنے صوبے میں سڑکیں نہیں بنائیں کیا یہاں بنائیں گے؟ جن کے صوبوں میں وسائل کرپشن کی نظر ہوتے ہیں وہ آزاد کشمیر کو کیا وسائل دیں گے؟ جہاں نون لیگ کی حکومت ہے وہاں کے حالات اور دیگر صوبوں کے حالات خود دیکھ لیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھمائے وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ مریم نواز اور نواز شریف آپ کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے نون لیگ کو منتخب کیا تو وعدہ ہے آزاد کشمیر کی قسمت بدل جائے گی۔ انہوں نے مظفر آباد کے لیے 10 گرین بسیں اور طلباء کے لیے 5000 لیپ ٹاپس دینے کا اعلان کیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا مریم نواز کے بیان پر سخت رد عمل، کہا پنجاب کے لاکھوں شہری بہتر علاج اور طبی سہولیات کے لیے کراچی سمیت سندھ کے دیگر شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ دوسروں پر تنقید کرنے کی بجائے اپنی کارکردگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ فارم 47 کی پیداوار جماعت آزاد کشمیر میں سیاسی ہمدردیاں سمیٹنے نکلی ہے۔ ان کی تاریخ عوامی مینڈیٹ کی توہین سے بھری پڑی ہے۔ یہ جعلی مینڈیٹ کے سہارے اقتدار پر قابض ہیں۔ کشمیری عوام جعلی نمائندگی کو پہلے بھی مسترد کر چکے ہیں، آئندہ بھی کریں گے۔ شرجیل میمن نے کہا گلگت بلتستان کی طرح ہمارے کشمیری بھائی بھی فارم 47 کی پیداوار جماعت کو مسترد کر دیں گے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی انتخابات 3 مراحل میں کرانے کا فیصلہ، چیف الیکشن کمشنر کے مطابق میرپور ڈویژن میں 27 جولائی کو الیکشن ہوگا۔ مظفر آباد ڈویژن اور مہاجرین کی سیٹوں پر 2 اگست کو انتخابات ہوں گے۔ پونچھ ڈویژن میں پولنگ 10 اگست کو ہوگی۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں مانسون کا طوفانی سپیل، پی ڈی ایم اے کے مطابق خیبر پختونخوا میں حالیہ بارشوں کے دوران 6 افراد جاں بحق ہو چکے۔ گجرانوالہ میں کچے مکان کی چھت منہدم، 2 بچے جاں بحق۔ محلہ بختے والا میں نوجوان کرنٹ لگنے سے دم توڑ گیا۔ باغپتن میں مکان کی بوسیدہ چھت گرنے سے کمسن بہن بھائی جاں بحق، ماں زخمی۔ مانسیرہ بالاکوٹ اور وادی کاغان میں فلیش فلڈنگ سے رابطہ سڑکیں بند۔ نوشہرہ میں ریسکیو ٹیم نے سیلابی پانی میں پھنسی 14 گاڑیوں کو بحفاظت نکال لیا۔ پشاور، اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ گجرانوالہ میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب۔ گجرات اور حافظ آباد میں ہر طرف پانی ہی پانی، سڑکیں تالاب بن گئیں۔ نارنگ منڈی میں مسلسل بارش سے نکاسی آب کا سسٹم جواب دے گیا۔ شیخوپورہ، ننکانہ صاحب، نارووال، شکرگڑھ، پنڈی بھٹیاں، پنڈ دادن خان، جھنگ، فیصل آباد، بھکر اور اکاڑا میں بادل جم کر برسے۔ راولپنڈی میں رواد کے علاقے بروالا گاؤں میں بارشی پانی جمع ہو گیا، گھروں، گلیوں اور دکانوں میں داخل۔ دریائے سندھ میں کالا باغ، چناب میں خانکی اور چنیوٹ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ دریائی کٹاؤ سے میاں وال گاؤں کا رقبہ دریا برد۔ نالیوں کے علاقے موسیا، ڈوم سیداں،
بٹ سعیدہ میں ساحل بھی کٹاؤ کا شکار، پنڈی بھٹیاں میں پتن کے مقام پر دریا چناب میں پانی کی سطح اضافہ، شکرگڑھ ناروال نالا اوج میں پھنسے 10 کسانوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ 24 جولائی تک پنجاب کے دریاؤں میں پانی میں اضافے کا خدشہ، راوی اور چناب سے ملحقہ نالوں میں سیلاب کی وارننگ، ڈیرہ غازی خان کی 2 کوہیوں میں فلیش فلڈنگ کا الرٹ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان امجد حسین کی ملاقات، گلگت بلتستان کے امور پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے کہا وفاقی حکومت کے منصوبوں میں 100 میگا واٹ کا شمسی توانائی اور دانش اسکولوں کے قیام کا منصوبے سرفہرست ہیں۔ عوام کی سہولت کے لیے گلگت میں پاکستان آسان خدمت سینٹر بنانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کی نومنتخب حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم کی امجد حسین کو مبارکباد۔ صرف خلا کی ڈگری دائر کرنے سے بیوی کا حق مہر ختم نہیں ہوتا، شوہر کا ظلم ثابت ہونے پر بیوی حق مہر کی حقدار ہوگی۔ جسمانی، ذہنی، جذباتی اور معاشی تشدد بھی ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ، جسٹس محسن اختر کیانی نے شوہر کی درخواست مسترد کرتے ہوئے فیملی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ بیوی کی واضح رضامندی کے بغیر عدالت خلا کی ڈگری نہیں دے سکتی۔ فیملی کورٹ حق مہر سے متعلق ہر فیصلے کا وجوہات ریکارڈ پر لانے کی پابند ہوگی۔ خاتون کا موقف تھا کہ حق مہر کا مطالبہ کرنے پر شوہر نے تشدد شروع کر دیا۔ خلا کے دعوے پر فیملی کورٹ نے نکاح ختم کرتے ہوئے بیوی کو 50% حق مہر دینے کا حکم دیا۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ڈاکٹر نبیہہ علی نے خلا کے لیے فیملی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ ڈاکٹر نبیہہ علی نے موقف اپنایا کہ شوہر حارث کھوکھر اسے تشدد کا نشانہ بناتا ہے، اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر نبیہہ نے کہا کہ وہ شوہر کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی، فوری خلا کی ڈگری جاری کی جائے۔ کراچی سٹی کورٹ میں ڈرگ ڈیلر انمول پنکی کے مقدمے کا عبوری چالان جمع۔ چالان میں انمول پنکی کے خلاف قائم مقدمات کی تعداد 21 ہونے کا انکشاف۔ ملزمانی تفتیش کے دوران منشیات کا نیٹ ورک چلانے کا اعتراف کیا۔ انمول کے بھائی ناصر، عین اللہ اور میسر علی کو گرفتار ظاہر کیا گیا۔ ملزمان نے انکشاف کیا پنکی کے کہنے پر پورے کراچی میں منشیات سپلائی کرتے تھے۔ 1 گرام منشیات 12,000 سے 15,000 میں فروخت کی جاتی، ریٹ پنکی طے کرتی تھی۔ عبوری چالان میں تفتیشی افسر انسپکٹر منصور سمیت 14 گواہوں کے نام شامل۔ نئے برطانوی وزیراعظم اینڈی برنہم نے اپنی ٹاپ ٹیم تشکیل دینا شروع کر دی۔ پاکستانی نژاد شبانہ محمود پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہیں ہوم سیکرٹری کے عہدے پر برقرار رکھا ہے۔ جان ہیلی کو وزیر خزانہ مقرر کرتے ہوئے رواں سال 10 سالہ نیو پلان فار برٹن پیش کرنے کا اعلان۔ ایڈ ملی بینڈ اور وزیر خارجہ ویسٹ اسٹیننگ، وزیر داخلہ اینجلا رینر وزیر ہاؤسنگ مقرر۔